ناول امر بیل قسط نمبر 6۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان کس بات کا جھگڑا ہوا تھا۔ نانو اب سوال نہیں بولتی تھی۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون کیا تھا اور کہا تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی۔ جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات پر نہیں ہوتے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا تھا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی نا؟ کم آن گرینی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک ہلکا سا کہکہ لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے اندر کیا پرابلم ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کی دوستانہ انداز سے حل کر لی جاتی ہے، بجائے باپ ہونا چاہیے تھا اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا، پھر ہر پرابلم ختم ہو جاتی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہ ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹ اور کمانڈنگ قسم کا باپ نہیں بننے والا، اور کوشش بھی نہیں کرتا جتنا پاپا ہے۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں، مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ گے تو میں جان سکوں گی نا غلطی۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس لیے فوراً سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فوراً سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم نے فوراً سروس چھوڑ دی۔ عجیب بیوقوف آدمی ہو تم۔ نانو نے بہت حیرانگی نظر سے دیکھا تھا۔ گرینی پلیز اس وقت مجھے کھانا کھانے دیں، اس وقت میرا موڈ خراب نہ کریں، میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرتے ہوئے بعد اس سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کوئی چیز چکھی ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کا واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال میں تو اتنا ہی کھا سکتا ہوں۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے پراسرار کے ہونے کے باوجود بھی اس نے کوئی چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ اور گرینی، آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی صاف کروا دی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، کل کسی وقت بھی آ جاؤ۔ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی سے نکلوانے کو کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار کرنے کی اس کے بعد اطلاع کی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو پکڑایا تھا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزی کو بالکل نظر انداز کرتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پورچ چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا یہ رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ کبھی بھی اس سے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے اس کے کہکے اور مسکراہٹیں ختم ہو چکی تھیں، اور اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً ہی مسکراتا تھا۔ نانو اب واپس آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس چلی گئی تھی اور وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آ گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ موضوع کیا ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال یہی ہے۔ یہ کنفرمڈ ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ جہانگیر کا فون ہے، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے، وہ بھی بس ٹینس لگ رہا تھا۔ عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا، نانو نے بے حد فکری سے کہا تھا۔ وہ نانو کے پیچھے بیڈ میں داخل ہوئی تھی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسے میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر کا ہی کیا رہا ہے، اس نے نانو سے سوال پر پوچھا تھا۔ میں سمجھی نہیں نانو۔
میں نے اتنا مشکل سوال نہیں کیا، صرف یہی پوچھا تم نے عمر کو کیا کہا تھا؟ نانو کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیزہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اس سے کیا کہنا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس بار نانو کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نانو، میں نے اس سے اس گھر چھوڑنے کا کچھ نہیں کہا۔ آئی سویئر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ہانسی سی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ کسی وجہ سے بغیر ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بار نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں گھر چھوڑ کر گیا، بٹ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں نے اسے گھر چھوڑنے کا کہا۔ میں آخر اس سے ایسی بات کیوں کروں گی؟ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ گھر چھوڑ دے۔ وہ نانو اس الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ علیزے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ نانو پلیز، آپ اس طرح مت کریں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جس وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ علیزے، میں نے کیا اسے بات کیے بغیر؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے بات کیے بغیر جانے دیا ہوگا؟ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اسے تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے اور وہ یہاں رہ کر خواہ ٹینشن کھڑی کرتا رہتا ہے، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس سے کیا مسئلہ تھا؟ نانو نے تیز آواز میں پوچھا تھا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں جب ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہی۔ وہ بالکل روحان سی ہوئی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات کا یقین ہے مگر میری بات کا نہیں، اور آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا پسند کیوں نہیں ہے؟ نانو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے اسے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہاں تو بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہاں میں نے پہلی کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟ پھر آپ عمر کے رہنے پر کیوں اعتراض کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دی تھی۔ آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا ہے، کم از کم رہنے کے لیے تو بالکل نہیں۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے واپس چلا گیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا، شاید وہ ایسا نہ کرتا۔ نانو، ابھی بھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ نانو، میں نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ علیزے، تم مجھے بہت مایوس کرتی ہو۔ مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں ہوتی۔ اتنے سالوں سے میں نے تمہیں محبت، تمہاری پرورش کی ہے، اور تم نے چند ہفتے اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا عمر؟ میں نے تمہیں اس طرح سے تربیت دی ہے۔ وہ جب جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے، ان سب کا بھی ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے کا مقصد اس گھر میں ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر اعتراض کرو اور اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سن رہی تھی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا تھا، مگر وہ آج ان کا بہت سخت رویہ دیکھا تھا۔ جس طرح آج وہ اس سے بات کر رہی تھی، اس طرح تو انہوں نے پہلے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا ہے سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر نہ ہو۔ تم اب بچی نہیں رہی، جیسے ساری باتیں تمہیں سمجھانی پڑی، بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ جاؤ۔ بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کر لو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے چوڑے وضع کے بعد اسے وہاں پر جانے کو کہا تھا اور اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ ان کے بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ سارا قصور صرف میرا ہی ہے اور کسی کا بھی نہیں، عمر کا بھی نہیں۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ نانو کو میں بدتمیز لگتی ہوں۔ عمر کی نانو کو پرواہ ہے لیکن میری نہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی۔ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، ممی کو بھی نہیں، پاپا کو بھی نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ اس نے رنجیدہ ہو کر مسلسل اضافہ کیا تھا۔ کس قدر فراڈ انسان ہے۔ مجھ سے اس طرح سے باتیں کی اور میرے جاتے ہی یہاں چکر چلانے کی شروع کر دی۔ مجھے اپنا دوست کہہ رہا تھا اور میرے ساتھ ایسا کیا، اور عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر وہ لنچ کے لیے آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نانو سے آ کر خود لنچ دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں دیا اور بھی وہ اپنے کمرے نکل گئی۔
شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ اس وقت اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکلی، لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کانوں میں پڑنے والی آواز اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوتی تو نانو اور عمر اسے نہ دیکھ پاتے۔ وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت عمر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ یہ صرف علیزے کو دیکھ لیا تھا، بلکہ فوراً اسے مخاطب کیا۔ ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزے کو پوچھا تھا۔ علیزے نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں بڑے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو اب یہاں کر کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی تلخی سے سوچا تھا، اور اسے اس بات سے کیا کہ میں اتنی جلدی واپس چلی جاؤں گی اور یہاں میں آ جاؤں گی۔ اس وقت اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، اس نے کچن میں داخل ہوتے خانسامہ سے کہا تھا۔ علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانا لگانے لگا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی مل کے کھا لیجیے گا۔ خانسامہ نے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کھانا چاہیے اور سب کے ساتھ مجھے نہیں بیٹھنا، اس نے ضد کی تھی۔ خانسامہ نے کچھ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، اور پھر اس طرح کی ضد اس نے کچھ کہنے کی بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھ دی تھیں۔ اس وقت علیزہ نے لاؤنج میں ہی نانا کے ساتھ کی آواز سنی تھی اور وہ اس کو پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی۔ علیزہ، تم رات کو بھی مجھ سے ملی نہیں، آتے ہی سو گئی، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ کراچی سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بس میرا دل نہیں لگا، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو رہے تھے میرے اس طرح سے واپس چلے جانے پر، مگر میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کیا تھا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ گئی، نانا نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں ہے۔ اس نے سوچا عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بڑی خاموشی سے ان کے نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزے کو مخاطب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مرید سے کہو کھانا لگا دے، نانا نے نانو کو کہا۔ گرینڈ پا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں تھوڑی دیر واک کرنے جا رہا ہوں، اب میں کھانا واک کے واپسی پر ہی کھاؤں گا۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا، نانا نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو اپنی کچھ چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بٹھا لیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو چیزیں تمہیں لینی ہیں ضرور لے کر جاؤ، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن انہوں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ صرف عمر اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص تھا ہی نہیں، کسی چوتھے شخص کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نانا کو پوری توجہ اب عمر کو مرکوز تھی، وہ ملول ہونے لگی تھی۔ سہولت کے لیے کیا ہے؟ اس میں گرینی کو تمہاری کنوینس میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری خوشی اور خلاف کرنے کے احمقانہ حرکت شامل نہیں تھی۔ وہ اب کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ اس بار وہ روحانسی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر علیزے کو دیکھا اور پھر بڑی نرمی سے کہا، وہ اگر ایسا کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ آپ کو اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں۔ اس بار اس کے ریمارکس پر پہلی بار عمر کے ماتھے پر کچھ پل پڑے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ صرف نانو کو یہ بتا دیں کہ میں آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے آپ کو یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ وہ اب خاموش تھا۔ آپ نانو کو جا کر یہ کہیں کہ میں نے آپ کو یہاں رہنے پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ تم میرے یہاں رہنے پر ناپسند کرتی ہو۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی تم میرا یہاں رہنا پسند نہیں کرتی۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں علیزہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور صحیح غلط تم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن جب میں پرفیوم دکھا رہا تھا اور میں نے اپنا پرفیوم تمہیں دکھایا تو تم نے اسے گرا دیا؟ علیزہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا، میرے ہاتھ۔ علیزہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی تم مجھے بیوقوف سمجھو۔ وہ بات کرتے بے حد پرسکون تھا۔ اسی طرح اس دن تم نے پلانٹس کی کٹنگ کی، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ میرا فیوریٹ پلانٹ ہے اور تم نے اس کی سب سے خوبصورت شاخ کاٹ دی، اور یہ اس بار وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ عمر واقعی بیوقوف نہیں
میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر رہی۔ شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ خدشات ہیں اور میں کوشش کے باوجود بھی انہیں ختم نہیں کر پایا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ بس اتنی سی بات تھی، اور میں گرینی سے بھی اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے جب میرے باہر جانے کے فیصلے کے بارے میں بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ میرے یہاں رہنے کی پسند نہیں کرتی، تو اس سے زیادہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ عمر نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ آئی ایم سوری علیزے، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں۔ وہ اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، پلیز آپ واپس آ جائیں، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے تو نانو کا منہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ سمجھتے نہیں وہ۔ عمر نے اسے کچھ الجھی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ علیزے میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا۔ جہاں تک گرینی کی بات ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں اور تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے، میرا تو اب کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ عمر نے اسے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اسے حیران پریشان آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے قریب آ گیا۔ علیزہ کیا ہوا ہے؟ رونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے چمکارتے ہوئے اس کے چہرے کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم یہ رونا بند کرو۔ علیزے نے اسے کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو کیسے کرے گی۔ اسے نہیں پتا تھا کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے بالکل سامنے ہی عمر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اس وقت اس کا چہرہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک اور اس میں سے بہتا ہوا پانی۔ اس سے زیادہ بری اور کسی اور حالت میں نہیں تھی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر شرٹ کی آستینوں سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی تھی، پھر نامحسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک بہتا صاف کیا، اور اسی وقت ٹشو کا ڈبہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ جھجک کے باوجود اس نے 2 ٹشو نکال لیے۔ پانی چاہیے؟ وہ نرم آواز میں بولا تھا، اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ جب تک اس نے ٹیشو سے اپنا چہرہ خشک کیا، وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی پینے کے بعد اسے خاموشی سے گلاس واپس اسے تھمایا تھا۔ رونا کس بات پر آیا؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ علیزے کو اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے رونا نہیں چاہیے تھا، کم از کم عمر کے سامنے تو بالکل نہیں۔ کراچی میں کوئی بات ہوئی تھی کیا علیزے؟ علیزے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا کائنہ شناس تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علیزے کا دل چاہ رہا تھا اسے بتا دے اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگیں۔ اس بار بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے آنسو پونچھ دیے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزے؟ زندگی میں تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہر بار آنسو پرابلم حل نہیں کرتے۔ اس کا خیال تھا عمر اسے پوچھے گا وہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اسے وہ اتنی دل گرفتہ ہوئی، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی بجائے نرم لہجے میں ایک نصیحت کی، چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس جب بھی روپے آئے میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ علیزے نے حیرانی سے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ I'm serious۔ وہ علیزے کو حیرانی کو بام گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی معلول نظر آ رہی تھی جب چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گی نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ ہاں رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر یہ چیزیں واپس رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکھ دوں گا، لیکن آج تو مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرا باقی سامان وہیں پر ہے، اس نے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا۔ اب وہ بیگ میں چیزیں واپس نکال رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے کے لیے مڑ گئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی تھی۔ ایک چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔
عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ بھی کچھ فکر مندی سے بولی تھی۔ نانو اب بہت الجھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ انکل جہانگیر کل پاکستان آ رہے ہیں؟ اس نے اس بار سوال بدل گیا تھا۔ نہیں، پاکستان تو وہ 2 دن پہلے آ چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ملنے بھی نہیں آئے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی مرضی ہے۔ پہلے تو سیدھا یہیں آیا کرتے تھے۔ پہلے تو اور بات تھی، پہلے تو تمہارے نانا کی وجہ سے وہ سیدھا یہیں آیا کرتا تھا۔ اب جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جہانگیر بہت لاپرواہ ہو گیا ہے۔ انکل لاہور میں ہی ہیں؟ پتہ نہیں، یہ میں نے نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے لاہور میں ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بھی کراچی ہو۔ کل کس وقت آ رہے ہیں؟ کہہ رہا تھا شام کو آئے گا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہاں کتنے دن رہیں گے؟ تم بے وقوف ہو لیزے بھلا، میں یہ کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ سوچتا ماں کو پہلے اس کی واپسی کی فکر پڑ گئی ہے۔ علیزے کا چہرہ خفت سے تھوڑا سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے اس لیے پوچھا چاہ رہی تھی تاکہ ان کا کمرہ بھی سیٹ کر سکوں۔ رہیں گے تو یہیں نا؟ ہاں، کہہ تو یہی رہا تھا، یہی رہے گا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا عمر کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے کہہ دیا عمر تو یہاں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ پھر بھی اسے میری آنے کی اطلاع نہ دینا۔ انکل جہانگیر نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ علیزے کچھ حیران ہوئی تھی۔ آخر عمر سے وہ اپنی آمد کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں انکل جہانگیر اور عمر کا اتنا جھگڑا کیوں ہوا ہوگا۔ دونوں غصہ ور ہیں، دونوں ہی اپنی منواتے ہیں۔ پھر جھگڑا نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ بہرحال تم جہانگیر کے لیے کمرہ تیار کر دو۔ نانو انکل اکیلے آ رہے ہیں؟ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ علیزے کچھ دیر خاموش وہاں پر بیٹھی رہی، سوچتی رہی، پھر اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں عمر کے کلون کی مہک ابھی بھی موجود تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی تھی۔ وہاں عمر کا وہ اسکیچ موجود نہیں تھا جو اس نے کل وہاں رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر وہ اسکیچ دیکھ چکا ہے۔ اسے نامعلوم سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب اس نے نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی۔ ویسٹ پیپر باسکٹ پر پڑی تھی۔ اس میں صرف ایک مڑا تھوڑا سا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کا کاغذ تھا۔ ہاتھ لگائے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون سا کاغذ ہے۔ انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ چکے تھے۔ ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ ہر بار جب بھی وہ آتے تھے تو وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے۔ علیزے نے کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا تھا مگر اس بار وہ بہت سنجیدہ تھے۔ علیزے نے ان کی رسمی سی سلام دعا کی تھی اور اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں ان دونوں نے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی وہ نہیں جانتی اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں بھجوا دی تھیں۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد انکل نانو کے ساتھ باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ علیزے نے نانو کے چہرے پر بھی ٹینشن دیکھی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس طرح پریشان نظر آ رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھنے تھوڑی دیر بعد ہی عمر کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نانو نے اس کا فون ریسیو کرتے ہی ڈرائیور کو بھجوا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ علیزے نے انکل کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی۔ وہاں تناؤ اور اضافہ ہو رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمولی سی گفتگو کر رہے تھے مگر ان گفتگو میں گرم جوشی یا خوشی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے ہی وہ صرف وقت گزاری کے لیے ہی باتیں کر رہے ہوں۔ علیزے نے ایک گہرا سانس لیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی ہی روم میں اندر آیا تھا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ علیزے نے اس کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب دیکھا۔ وہ انکل جہانگیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ علیزے نے اس سے پہلے اس کا چہرہ کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے اس نے نانو کو دیکھا اور اس وقت علیزے کو اس کی آنکھوں میں شکوہ نظر آ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اب آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم کے 2 الفاظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے اور کسی کے دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر کر انکل جہانگیر سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ علیزے تم جاؤ اور اسے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانے کے لیے آ جائے۔ نانو نے اسی لمحے علیزے کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی تھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اس نے 2-3 بار دستک دینے کی کوشش کی اور پھر رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ چند منٹ بعد ہی کیوں نہ دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہے۔
پھر اس نے ایک بار پھر دروازہ دستک دی تھی۔ اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا، فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ نانو کہہ رہی ہیں آپ کھانے کے لیے آ جائیں۔ علیزہ نے نانو کا پیغام دیا تھا۔ پاپا کب آئے؟ اس نے علیزہ کے بات کا جواب میں سوال دیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے تھے۔ اور تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے بارے میں بتایا تھا۔ صبح جب میں گرینی کو فون کیا تھا انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انکل نے نانو کو منع کیا تھا کہ وہ آنے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل کال ملائی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد انہیں کھانا لگنے کی اطلاع دے دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے سوپ سرو کیا تھا۔ نہیں مجھے سوپ نہیں چاہیے، اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ چاول کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کی ڈشز میں چیزیں ڈالتی رہی۔ عمر سر جھکائے ایک بھی لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے کی یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی خاموشی سے کھانا میں مصروف رہے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا کر منہ صاف کیا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر اب تو میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے باتیں کرنی ہیں۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا، میں بہت تھک چکا ہوں اور جو واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں میں آپ کی بات سننے کا تعلق ہے اور میں وہ صبح سن لوں گا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی اور کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر بولا تھا۔ علیزہ جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکائی تھی۔ کیوں؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں بولتے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تم اچھی طرح سن لو۔ تم اس طرح سے فرار نہیں ہو سکتے، اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جہانگیر؟ کیوں اس طرح چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرینی، انہیں چلانے دیں۔ پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ عمر تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ اس بار نانو نے عمر کو جھڑکا تھا۔ ہیں؟ ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی چیز ہے، چاہے وہ ویلیوز ہوں یا اولاد ہو۔ ٹریٹر، یہ باپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ سن رہی ہیں نا اس کی بات؟ انکل جہانگیر نے ترچھی نظروں سے نانو کو کہا تھا۔ آپ نے ہی خواہش کی تھی نا باتیں سننے کی اور سنانے کی، یہ میری خواہش تھی۔ عمر تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر کو کہا۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی تو مجھے پھر بیٹھنا کیوں ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ انکل جہانگیر ہونٹ بیچتے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اسے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس لیے زیادہ تلخ ہے۔ تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور پھر کچھ نرمی سے۔ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس طرح وہ کبھی بات نہیں سنے گا۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس نرمی سے بات نہیں کی، میں نے اسے ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، مگر وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے اس کی ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ وہ تیز آواز میں نانو سے بات کر رہے تھے جو بڑی خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سونے جا چکا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، صبح دیکھوں گی تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انکل جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ٹیبل سے اٹھ گئی تھیں۔ علیزہ چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ ملازم ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھانے لگا۔ وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل کے درمیان کیا تنازع ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا جھگڑا نہیں تھا۔ علیزہ کو ایسے بہت سے واقعات یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، مگر اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا۔
اور یہاں پر ہماری کس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.